سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی ہی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہم نے 50,000 کا، 70,000 کا، 80,000 روپے کا بکرا خریدا، یا 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے کی گائے خریدی، یا گائے میں حصہ ڈالا، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالا، تاکہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانیاں اس لیے کر رہے ہوں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری مغفرت نہ ہو رہی ہو۔ قربانی ہم اس نیت سے کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، مگر اللہ خوش نہ ہو رہا ہو۔ اگر ہم نے جانوروں کی قربانیاں تو کیں، مگر ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جو نفرت ہے، جو کدورت ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، اگر ہم نے اس کو ذبح نہیں نہ کیا، اس کی قربانی نہیں کی، تو اس قربانی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، جب تک وہ اس نفرت کو، عداوت کو، بغض کو اپنے دل سے نکالے گا نہیں، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ آئیے حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنا فیقال انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مشرک کے سوا ہر آدمی کی بخشش کر دی جاتی ہے، اِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، مگر ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں کی جاتی جو اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ فَيُقَالُ أَنظِرُوا ھَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ رہنے دو جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں۔
ان کا معاملہ رہنے دو جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں، ان کا معاملہ رہنے دو جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں۔ یعنی جب تک اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں دل میں نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، اگر آپ اس کو باہر نہیں نکالیں گے، اس کی قربانی نہیں کریں گے، انا کو قربان نہیں کریں گے، اپنی اس نفرت کو ذبح نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری بخشش ہو، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، تو ہمیں اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں جو نفرت ہے، عداوت ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ابھی ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے تازہ وضو کیا تھا اور پانی کے قطرے نیچے زمین پر گر رہے تھے، صحابہ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اگلے دن پھر آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک شخص اندر داخل ہوگا جو جنتی ہے، اور دوسرے دن بھی وہی صاحب، اور تیسرے دن پھر آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ پھر تیسرے دن یہی اعلان کرتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے، اور تیسرے دن بھی وہی صاحب۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مجلس برخاست ہوئی تو اس صحابی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ یار میں 3 دن تک تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ 3 دن تک اس صحابی کے گھر میں رہے اور دیکھتے رہے یہ کرتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک جنت کی بشارت دی ہے۔ بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے رہے، مگر بڑے حیران ہوئے کہ 3 دن تک انہوں نے کوئی زائد عمل نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے دیکھا یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ، یہ فرائض پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل بھی کثرت سے نہیں پڑھتے، جتنا ہم ذکر اذکار کرتے ہیں یہ اتنا ذکر اذکار بھی نہیں کرتے، جتنا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ اتنی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ بڑے حیران ہوئے۔ 3 دن کے بعد اسے کہنے لگے کہ دراصل میں تمہارا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسلسل 3 دن تک تمہارے لیے جنت کی بشارت سنی تھی، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم وہ کون سا عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں، لیکن میں نے تمہارے اندر کوئی نئی چیز نہیں دیکھی، کوئی نیا عمل، کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا جو ہم نہ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی میں تو یہی کچھ کرتا ہوں۔ اب وہ عبداللہ بن عمر بن عاص حیران پریشان ہو کر جا رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب اس صحابی کو ایک عمل یاد آتا ہے، یہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں اے عبداللہ بن عمر میری بات سنیے۔ وہ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کون سا عمل؟ وہ کہتے ہیں جب میں رات کو بستر پر جاتا ہوں نا تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت تو نہیں، عداوت تو نہیں، کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، دشمنی تو نہیں،
میرا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں پاک صاف ہے، اس دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس پر تجھے مسلسل 3 دن تک زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ اس صحابی کے لیے بشارت ہے تو کیا ہمارے لیے یہ بشارت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دل کو پاک صاف کر لیں کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، اور یقیناً یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی اپنے دلوں کو پاک کر لیں، یقیناً ایسے افراد جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے، میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں ان کے لیے بھی جنت کی بشارت۔ ہم تو اپنے بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے، اپنی سگی بہن سے کئی دن تک ناراض رہتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کوئی درمیان میں آ کر صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنی نفرتیں اپنے دل کے اندر پال رکھی ہیں۔ ہمارے عزیزوں میں 2 رشتہ دار، قریب ترین رشتہ دار ناراض تھے۔ ایک شادی میں ہم سب اکٹھے ہوئے تو میں نے کہا چلو ثواب کا کام ہے، ان کی صلح کروا دیں۔ میں ایک کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں آپ کی ان سے صلح کروانا چاہتا ہوں۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو ان کی نسبت اتنا عبادت گزار نہیں ہے، اور دوسرے ہر سال رمضان میں عمرے اور حج، اللہ نے وسائل دیے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں صلح کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جو تو کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، جس طرح جہاں تو بٹھائے گا میں بیٹھوں۔ اور دوسرے کے پاس میں گیا، میں نے کہا جی آپ سے ان سے صلح کر لیں۔ میں صلح کروانے کے لیے حدیث سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ وہ ہیں جو عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازی، تہجد گزار۔ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس سے صلح کروں، تو صحیح کہتا ہے تجھے ثواب ملے گا، میں نے نہیں صلح کر۔ یہ نمازیوں کا حال ہے، یہ عمرہ کرنے والوں کا حال ہے، یہ تہجد گزاروں کا حال ہے، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار، اور جو اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑتا ہے، ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، فمات دخل النار، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 4914 نمبر حدیث، صحیح حدیث ہے۔ 3 راتوں سے زیادہ جو ناراض رہا اپنے بھائی سے، اسی حالت میں اسے موت آ گئی، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میں جہنم میں جانا منظور ہے، مگر صلح کرنا منظور نہیں ہے۔ ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
میں اس سے صلح کر لوں، میں جھک جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث 4900، اس سے اگلی حدیث 4915، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہاجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ، جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، 1 سال تک اس سے ناراض رہا، فہو کصفک دمہ، اس کو قتل کرنے کی مانند ہے، اس کا خون بہانے کی مانند۔ 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہنا اس کا خون قتل کرنے کے برابر ہے، قتل کرنے کے برابر ہے۔ جتنا قتل کرنے کا جو ہے نا گناہ ہوتا ہے، اتنا ہی 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہنے کا گناہ ہے۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ بھائی بہن کے پاس جاتا ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا، تیری بیٹی جوان ہو گیا، رشتہ چاہیے، وہ آگے سے اگر انکار کر دے، تو نے انکار کر دیا، بھائی کو انکار کر دیا، اب میرا تیرا بول چال بند، مرن جیون ختم۔ ہمارے رشتہ داروں سے نا کچھ تھوڑی سی ناراضگی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی ہمارا مرن جیون ختم جی آپ کے ساتھ۔ تو ہمارے بچوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ مرن جیون کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک دن کہنے لگے کہ یہ کیا ہے مرن جیون ختم؟ میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ختم، اور ہمارے گھر میں اسے مذاق بنا لیا گیا۔ 2 بھائی ناراض ہو گیا، اس نے کہا میرا تیرا مرن جیون ختم۔ عجیب سلسلہ بن جاتا ہے ہمارے جو ہے نا گھروں کے اندر، سگا بھائی ہے اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر باندھتے ہیں۔ اللہ نے یہ جوڑا بنایا ہی نہیں ہے تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ دیکھیں اجازت دی گئی ہے، 3 دن تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، 1 دن ناراض رہیں، دوسرا دن ناراض رہا جا سکتا ہے، تیسرا دن 3 دن کے بعد فوراً ناراضگی ختم ہونی چاہیے، اپنے بھائی کے پاس جائیں اور جا کر اسے سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ 3 مرار، بس جب وہ اسے ملے تو اسے 3 دفعہ سلام کہے۔ کل ذالک لا یرد علیہ فقط باء باسمہ، اگر دوسرا آدمی ہر دفعہ اسے جواب نہیں دیتا تو وہ اس گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں۔ آپ کسی بھائی سے ناراضگی ہے، کسی ہمسائے سے، پڑوسی سے ناراضگی ہے، 3 دن تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن 3 دن کے بعد آپ اسے جا کر السلام علیکم کہیں۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بھی وہ جواب نہیں دیتا پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب نہیں دیتا، اب آپ کو گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، وہ زیادتی اس نے کی ہے، میں اس سے جا کر معافی مانگوں، میں اس کو سلام کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کے گرد و پیش میں، جنت کے کناروں میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ، حق پر ہونے کے باوجود۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں نے یہ حدیث یہاں بیان کی، ایک بزرگ جمعے کے فوراً بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے اور جا کر ان سے صلح کر لی، اور پھر اگلے دن مجھے بتایا فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، مگر جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں فوراً ان کے پاس جا کر میں نے معافی مانگ لی ہے اور صلح کر لی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے کناروں میں ایک محل عطا فرمائے۔ کیا ہمارے اندر بھی ایسا حوصلہ ہے؟ کیا ہم جنت میں محل چاہتے ہیں؟ اگر جنت میں محل چاہتے ہیں، رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں۔ اور جھگڑا تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جو با مقصد انسان ہوتا ہے وہ فضول اور بے مقصد کاموں میں الجھتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں، اور یہ کئی سال تک ہم ناراض رہتے ہیں، نہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار اور نہ کوئی صلح کروانے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات، آج ہی میں نے ابتدا میں یہ بات کی ہے کہ ہم نے قربانیاں کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو قربانیوں کے ساتھ ساتھ انا کو بھی قربان کیجیے۔ اپنے دلوں کے اندر جو نفرت، بغض، عداوت اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہے، اپنے رشتہ دار کے بارے میں ہے، بھائی بہن کے بارے میں ہے، اس کو بھی نکال کر باہر پھینک دیجئے اور جنتی کردار اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو لے جائے گا نا، تو جنت میں لے جانے سے پہلے ان کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، عداوت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کھینچ کر باہر نکال دے گا، اور پھر انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے، فساد، حسد، بغض، عداوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ ان کے سینوں سے باہر نکال دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے تو آج ہمیں جنتی کردار اپنانا ہوگا۔ وہ جنتی کردار کیا ہے کہ آج ہم اپنے سینوں کے اندر سے یہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ بھی اس کو بھی ذبح کر ڈالیے، اس کو بھی دفن کر دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔